بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ سورۃ الصافات، اس سے پہلے سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے عقلی دلائل اور آیات کا ذکر تھا۔ سورۃ صافات میں بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ عقل عام کے دلائل تھے، اور یہاں اب نقل کے اور نقلی دلائل، قرآن مجید کے دلائل اور بیان کا انداز یہی ہے کہ کہیں تو عقلی دلائل ہوتے ہیں اور کہیں نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ سورۃ یاسین میں یہ مضمون تھا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ایک واقعہ بعض رسولوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس صورت میں ہے کہ سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام اور سلامتی ہو۔ مختلف رسولوں کو اللہ نے جو ان کے کرب سے نکال کر نجات دی اور ان کو سلامتی عطا کی، ان کا ذکر خیر چلا، وہ صالحین، مومنین، محسنین میں شمار ہوئے، ان کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت اور اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین کے بعد پچھلے انبیاء کی رسالت اور سلامتی کا ذکر ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِین۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے معبودان باطلہ کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، وہ ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ان کو چھڑا نہیں سکتے۔ جس کو کہتے ہیں شفاعت قہری، زور اور جبر کی شفاعت، جس کے ذریعے سے مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں غلط عقیدہ خیال کر کے نجات کا سوچتے تھے، اس کا رد سورۃ یاسین میں ہوا۔ اس صورت میں اللہ کے نیک بندوں اور فرشتوں اور جنات کی عاجزی ذکر کی گئی ہے کہ یہ سب مخلوق اللہ کے آگے عاجز ہے۔ تو اس اعتبار سے سورۃ یاسین سے اس سورت کی ایک
مناسبت ہے، یعنی انک لمن المرسلین مضمون رسالت میں بھی ربط ہے، اور غیر اللہ کو نجات کا ذریعہ سمجھ کر توحید کے خلاف شرک کر کے جو مضمون وہاں ذکر ہوا اس کی یہ مزید تفصیل ہے۔ پوری صورت کے مضمون پر غور کرنے سے جو اس کا مرکزی مضمون بنتا ہے وہ یہ کہ اس صورت میں یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ ملائکہ، جنات اور انبیاء اللہ کی مخلوق ہے، عباد ہے، عاجز ہے اور اللہ کی محتاج ہے۔ یہ پوری صورت کے مضمون کا حاصل ہے کہ مخلوق، خاص کر انبیاء، فرشتے اور جنات، یہ بھی اللہ کی محتاج ہیں اور عاجز ہیں۔ اس صورت میں یہ نقطہ اصل مرکزی ہے، یہ اصل مضمون ہے۔ یہ اصل مضمون اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ چونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے، جنات کو اپنے لیے دیوتا مانتے تھے، یا اللہ کے نیک بندوں کو جو لوگ پوجتے ہیں، اس قسم کے شرکی خیالات کے رد کے لیے اس صورت میں فرشتوں کی عاجزی اور محتاجی وہ بھی بیان ہوئی ہے، اور ساتھ میں جنات کی بھی، اور ساتھ میں انبیاء علیہ السلام کی۔ سورت کے مضامین کو یا خلاصہ سورت کہہ لیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ابتدا میں تو فرشتوں کے کچھ احوال ہیں کہ فرشتوں کی صفات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ واحد ہے، اور آیت نمبر 10 تک یہی مضمون ہے کہ فرشتے، ان کے حالات اللہ کی توحید پر دلیل ہے۔ اس کے بعد شیطان کی تذلیل، بعث بعد الموت کا انکار، معجزے کا انکار، رسالت کا انکار، اس حوالے سے ایک شدید رد کا مضمون ہے آیت نمبر 20 تک، اور پھر آیت نمبر 39 تک تخویف کا اور آخرت کے حالات کا ذکر ہے، جہاں تکلیفیں ہیں، سختیاں ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 74 تک بشارت اور احوال جنت کا ذکر ہے۔ تو 1 سے لے کر 74 تک میں فرشتوں کے حالات اور جہنم اور جنت کے حالات، یہ 1 سے لے کر 74 تک یہ مضمون ہے بڑا۔ پھر آیت نمبر 74 کے بعد 149 تک پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، پھر لوط علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا ذکر۔ یہ 7-8 نبیوں کا تذکرہ ہے، اور ان سب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سلامتی میں اللہ کے محتاج تھے، وہ نیک تھے، اور ان رسولوں کا ذکر اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 149 سے لے کر 182 تک، یعنی بالکل آخر صورت تک
پھر فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے۔ مقصد اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو فرشتوں کو اور جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قسم ہے ان جماعات کی، ان جماعتوں کی، ان نفسوں کی جو صف بنانے والے ہیں، صف بنا کر فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹنے والے ہیں جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، پھر وہ پڑھنے والے ہیں ذکر کو۔ تین صفات ذکر کی گئی ہے اور قسم کھائی گئی ہے۔ والصافات، واو جو ہے یہ تو قسم کے لیے ہوتا ہے، واو کا مطلب تو ہے قسم۔ الصافات صف بنانے والے، صف باندھنے والے، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے۔ صافات مؤنث، جمع مؤنث، جمع بھی ہے مؤنث، صافات تو مطلب ہے والنفوس الصافات یا والجماعات الصافات۔ قسم ہے ان نفوس کی یا قسم ہے ان جماعات کی جن کی صفت یہ ہے کہ وہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں، اور یہ صفن مفعول مطلق ہے۔ قسم ہے ان کی جو صف باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ مراد کون ہے، یہ اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ ہے کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، روکنے کو، منع کرنے کو، سختی کے ساتھ منع کرنے کو۔ تو فالزاجرات زجرن، پھر وہ جو روکنے والے ہیں، جو ڈانٹنے والے ہیں، جو جھڑکنے والے ہیں، زجرن جھڑک کر، ڈانٹ کر۔ ڈانٹنا اور جھڑکنا اور پھٹکارنا۔ فالتالیات ذکرن، پھر وہ تلاوت کرنے والے ہیں۔ تالیات کے دو مطلب بن سکتے ہیں، تلاوت کرنا اور پیروی کرنا۔ تو فالتالیات ذکرن، پھر جو پیروی کرنے والے ہیں ذکر کی، یا جو پڑھنے والے ہیں اور تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کو۔ صف، زجر، تلاوت، ان تین صفات والوں کی قسم کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہی ہے۔ اب یہ تین صفات کن کی ہے؟ تو مشہور اور قبول عام جس قول کو حاصل ہے، اور جو اکثر صحابہ تابعین سے بھی مروی ہے، کہ یہ تینوں صفات ملائکہ کی صفات ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کرنے والے اور پڑھنے والے ہیں۔
اور یہ تینوں صفات فرشتوں کی ہے بھی، اس لیے کہ اسی صورت صافات کی آیت نمبر 165 میں موجود ہے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم صف باندھنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں یہ موجود ہے کہ فرشتے تسبیح بھی کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم صف باندھنے والے ہیں۔ تو اس سے تو ظاہر متبادر یہی ہو گیا کہ صف باندھنے والے اور ذکر پڑھنے والے اور تسبیح کرنے والے وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو یہ نظام رکھا ہے، اس نظام میں اللہ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہے۔ فرشتوں کی صف بندی کا ذکر اس صورت میں بھی ہے اور صحیح احادیث میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ایسے صف کیوں نہیں باندھتے ہو جیسے کہ فرشتے رب کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکہ عند ربها، رب کے پاس فرشتے صف کیسے باندھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یتم الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، پہلی صفوں کو پہلے پورا کرنا اور صفوں کے درمیان ملا کر کھڑا ہونا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی طرح صف باندھو، تو حدیث میں بالکل واضح ہے کہ فرشتے بھی صف بندی کرتے ہیں۔ اور دوسری اور بھی بہت ساری احادیث ہے صف بندی کی اور صف بندی کی فضیلت کی۔ تو والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بندی کرتے ہیں، جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ایک صفت ہے۔ اور یہ صف باندھنا فرشتوں کا اللہ کے حضور آسمانوں سے اوپر جہاں فرشتے ہیں وہاں بھی ہے، اور یہ صف باندھنا فرشتوں کا عبادت کے لیے آسمان کے نیچے بھی ہے، اور یہ صف باندھنا فرشتوں کا فضا میں بھی ہے۔ اور یہ صف باندھنا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں میں اللہ نے مختلف درجات رکھے ہیں، تو ہر درجے کے فرشتے جو جتنا اعلیٰ اور اشرف اور مرتبے کا ہے وہ اسی حساب سے کھڑا ہے۔ اور یہ صف بندی کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے مستعد کھڑے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فوراً اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس صف بندی کے بیان میں ایک تو یہ مقصد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جہاں بہت بڑی نظم و ضبط موجود ہے، اور یہ بھی مقصد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع اور منتظر رہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی ایک عاجز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں پر مامور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اللہ کے اس نظام کا یہ حصہ ہے۔ قسم ہے ان صف بندی کرنے والے فرشتوں کی۔ پھر وہ فرشتے فالزاجرات زجرا، وہ ڈانٹنے والے ہیں، روکنے والے ہیں،
ڈانٹنا اور زجر فرشتوں کا کیا ہے؟ فرشتوں کا زجر اور ڈانٹنا اور ہانکنا، وہ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے بادلوں کو مارتے ہیں اور وہ بادلیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرف ان بادلوں کو لے کر جاتے ہیں، یہ بھی زجر ہے۔ شیاطین اور جنات جو اوپر ملأ اعلیٰ کی گفتگو سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو مارتے ہیں، شہاب ثاقب سے مارتے ہیں، جیسے کہ ابھی انہی آیات میں آئے گا۔ تو یہ بھی زجر ہے اور یہ بھی مارنا ہے۔ اور مارنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مختلف بستیوں کو سزا دینے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے ایک چیخ ہوتی ہے، ایک بجلی گرتی ہے، بستیاں الٹ دی جاتی ہے، یہ سب زجر ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں خیر کے الہامات ڈالنا بھی کہ یہ کام مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک زجر ہے۔ تو زجر اور روکنا اور ڈانٹنا اور جھڑکنا اور سختی کرنا یہ فرشتوں کے کاموں میں شامل ہے۔ رات فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے اور بادلوں کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کے بھی فرشتے ہیں، جس کا ذکر طائف کے سفر میں ملتا ہے کہ وہاں سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ کہیں تو یہ پہاڑ مل جائیں آپس میں اور ان کو پیس کر رکھ دیں۔ اور ملک الموت بھی ہیں جن کو اللہ نے موت میں مقرر کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن میں اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے مختلف کاموں پر فرشتوں کا مامور کیا ہے، فرشتوں کے مختلف کام ہیں۔ تو یہ زاجرات۔ پھر فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، جیسے کہ اسی صورت میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ہے، یہ آیت نمبر 166۔ ذکر پڑھنے والے اور وحی کرنے والے، وحی کو لے کر آنے والے بھی ایک فرشتے، تسبیح اور تقدیس کرنے والے فرشتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ فالتالیات ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے اور یہ اس حکم کی پیروی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی تالیات ذکر ہے۔ یہ صفات فرشتوں پر بطریق اکمل ثابت بھی ہے، صحابہ تابعین سے یہ مروی بھی ہے، قرآن و سنت کے دوسرے نصوص سے ان صفات کا فرشتوں پر فٹ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا قبول عام اور مشہور قول وہ یہی ہے کہ یہ صفات فرشتوں کی ہے۔ البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تینوں صفات مجاہدین کی ہے، کہ مجاہدین بھی صف بندی کرتے ہیں اور جہاد میں ایک نظم و ضبط سے جہاد کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، تو مجاہدین صف بندی کرتے ہیں، اور وہی مجاہدین ہیں جو زجر بھی کرتے ہیں، جو مشرکین اور کافروں کو ڈانٹتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں اور گناہ کرنے والوں کو روکتے ہیں۔ ان کا بھی زجر ہے، ان کا بھی ڈانٹ ہے، ان کی بھی کبھی قتال ہے۔ اور یہی مجاہدین ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں صفات تو مجاہدین کی بھی ہے۔ تو ان جماعات اور ان نفوس کی قسم، انسانوں کی ان جماعتوں کی قسم، ان مجاہدین کی قسم، چونکہ صافات کا لفظ تو مؤنث ہے نا، تو جماعات کی صفت بن کر، نفوس کی صفت بن کر یہ مجاہدین کی صفت۔ مسلسل مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا تو ہے لیکن یہ صفت ہے،
موصوف تو مقدر ہے، اب وہ موصوف وہ ہے والنفوس الصافات والنفوس الصافات والجماعات الصافات. تو جماعت اور نفوس جو ہے، جماعتیں اور نفس، وہ مجاہدین کی جماعتیں ہیں. تو لفظی طور پر ان پر اس مصداق صافات کا، مجاہدین کا ہونا، اس پر کوئی اشکال بھی نہیں ہے. اور اس قسم کا اشکال اگر اس معنی پر کیا جائے گا تو وہ تو ملائکہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو مؤنثات ہے ہی نہیں. تو کوئی اشکال کرے کہ والصافات اور زاجرات اور طاریات یہ سب فرشتوں کی صفات ہے، دیکھو وہ یہ سب مؤنثات ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتے مؤنث ہیں. ابو مسلم اصفہانی نے یہ کہا بھی ہے، اور اس لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ صافات سے مراد فرشتے مراد نہیں ہے. امام راضی نے ابو مسلم اصفہانی جو معتزلی ہے اس کا قول نقل کیا ہے، اور پھر جواب دیا ہے کہ یہ اشکال غلط اس لیے ہے کہ اول تو یہاں والنفوس الصافات والجماعات الصافات یہ مراد ہے. ملائکہ کا معنی جو ہے وہ بھی جماعت کے معنی میں ہے. اور دوم یہ کہ فرشتوں کا مؤنث ہونے کا مطلب یہ کہ وہ معنوی طور پر مؤنث نہیں ہے. لفظی طور پر اگر صیغے مؤنث آ گئے تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں بن سکتی کہ وہ مؤنثات ہیں. امام راضی نے یہ دونوں جواب تفسیر کبیر میں اسی مقام پر ذکر بھی کیے ہیں. تو یہ صفات مجاہدین کی اور انسانوں کی بھی بن سکتی ہیں، بلکہ یہی صفات مجاہدین کیا نمازیوں کی بھی بن سکتی ہے. نمازی بھی صف باندھتے ہیں، نمازی بھی شیطان کے وسوسوں کو رد کرتے ہیں، اور نمازی بھی ذکر کرتے ہیں. یہ صفات علماء کی بھی ہیں. بعض نے تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے. مشہور اور اکثر جمہور مفسرین کا قول تو وہ پہلا ہے، لیکن امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں تین صفات میں جو موصوف مذکور نہیں ہے تو الفاظ ان سب کو عام ہے. الفاظ فرشتوں اور انسانوں دونوں کے لیے عام ہے، عام ہو سکتے ہیں. کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم رد کریں کہ نہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. جلالین تو خیر بہت مختصر تفسیر ہے، انہوں نے تو ایک دو جملے لکھے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی تفسیر لکھی ہے. وہ تو ایک نحوی اشکال حل کر کے اس سے مراد کون ہے بس مختصر لکھا ہے، ورنہ تفصیلی بیان تو خیر دوسری تفاسیر میں. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. والزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹنے والے ہیں جھڑک کر. فالتالیات ذکرا، پھر وہ تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی. ان کامل صفات والے فرشتوں کی قسم. ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہی معبود ہے. ان تین صفات کے اندر جو ہے درحقیق کمال کی طرف اشارہ ہے. صف بندی اور نظم و ضبط اور بندگی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. ایک بڑی خوبی جو ذکر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرشتہ صفت انسان، بڑی خوبیوں والے لوگ وہ حکم کے آگے پیروی کرنے والے اور کام نظم و ضبط سے کرنے والے ہوتے ہیں. دوم طاغوت کے آگے
روک قائم کرنے والے، طاغوت کو روکنے والے اور ڈانٹنے والے اور مقابلے پر آنے والے، زجر، یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اور صوم پھر مواعظ اور پڑھنا اور پڑھانا اور ذکر اور اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو 3 بڑی خوبیاں در حقیقت کمال کی خوبیاں ہیں۔ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک۔ فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، یعنی فرشتوں کے یہ حالات اس بات پر دلیل ہے کہ معبود ایک۔ فرشتوں کا بطور خاص یہاں ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین بالملائکہ پر رد کرنا مقصد۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہمارا کام بنا اور بگاڑ سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا کام تو صف بندی ہے، زجر ہے، ذکر کی پیروی ہے، ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ خدائی کریں۔ ان الہکم لواحد، تو انہی فرشتوں کے حالات کو قسم کی صورت میں بطور شہادت اور بطور دلیل پیش کیا کہ تمہارا معبود ایک۔ آج بھی ان کی فلموں میں حضرت جبرائیل کو فیمیل دکھایا۔ ہاں، یہ ان کی جو اعتقادی غلطی ہے، جس کا اس صورت کے آخر میں صراحتاً پھر تفصیلی تذکرہ ہے۔ غیر اللہ پر قسم کھانا تو منع ہے، اس لیے کہ قسم کھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر میری بات غلط ہو تو میں نے جس چیز پر قسم کھائی ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے۔ چونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور غیبی طاقت ایسی نہیں ہے جو ٹکر پہنچائے، تو غیر اللہ کی قسم تو گناہ ہے اور غلط عقیدے کے ساتھ تو شرک بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی قسم کا مطلب ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر قسم کھائے تو یہ اس لیے کہ وہ چیز عظیم ہے، یہ اس لیے کہ وہ چیز کثیر المنافع ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ چیز دلیل اور شہادت ہے۔ تو فرشتے گواہ ہے کہ ان الہکم لواحد۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور جو رب ہے مشرقوں کا۔ الہ تمہارا ایک، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود تمہارا ایک، الہ مانا معبود، عبادت کے لائق۔ تم تو بہت سارے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے حقیقی اور سچے معبود نہیں ہیں، لائق عبادت نہیں ہے۔ بے شک لائق عبادت کا تمہارے لیے وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے، یہ الوہیت ہے۔ اس الوہیت کے لیے ربوبیت کو دلیل میں پیش کیا۔ جو رب ہے وہ الہ ہے، ایک ہے توحید ربوبیت اور دوسرا ہے توحید الوہیت۔ جس نے پیدا کیا، جس نے اسباب فراہم کیے، جو درجہ بدرجہ پہنچا رہا ہے، ضروریات دے رہا ہے، وہ رب ہے۔ لہذا پھر عبادت کے لائق بھی وہ ہے تو وہ الہ ہے۔ تو توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کے لیے، اور توحید ربوبیت میں مشرکین بھی اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ بھی مانتے تھے اللہ خالق ہے، مالک ہے،
رزق دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، سب مانتے تھے، لیکن عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رب ہے وہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہی رب ہے۔ یہ انتہائی غیر معقول ہے کہ رب تو کوئی اور ہو، معبود الہ کوئی اور ہو۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ تو یہ الوہیت کی دلیل ہے۔ جس طرح فرشتے بطور شہادت رب کی الوہیت کی دلیل ہے، اسی طرح رب کی ربوبیت رب کی الوہیت کی دلیل ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، وہ مشرقوں کا رب ہے۔ مشارق جمع ہے، کہیں ہے رب المشرق والمغرب، کہیں ہے رب المشرقین والمغربین، کہیں ہے رب المشارق والمغارب، تو یہاں ہے رب المشارق، رب المغارب یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ مشارق ذکر کر دیے تو مغارب اس سے خود بخود سمجھ آ رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ موجود بھی ہے۔ اور یہاں جو الفاظ کی اور بیان کی جو روانی ہے، اس میں بھی مشارق زیادہ فٹ بنتا ہے، تو وہ وجہ بھی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ مقام تو اللہ کی توحید کے دلائل کا ہے، دلائل میں تو روشنی ہے، تو روشنی کی چیز کے ذکر پر اکتفا کیا اور اندھیرے والی چیز کا ذکر ترک کر دیا۔ اور آگے بھی کواکب کا اور زینت کا ذکر ہے، وہ سب روشن چیزیں ہیں، تو روشن چیزوں کی مناسبت سے رب المشارق ذکر کی۔ مشرق اور مغرب، اس کو مشارق جمع کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ جمع اس لیے بھی ہے کہ ہر دن سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، تو جو سال کے 365 دنوں کی الگ الگ مشرق ہے وہ سب مشارق، یا ہر روز مشرق 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 مشارق ہو گئے، تو اس اعتبار سے بھی مشارق۔ اور پھر مشرق صرف سورج کا تو نہیں ہے، ہر ستارے سیارے اور مختلف اجرام فلکیہ کے اپنے مشارق ہیں، پھر سردی اور گرمی کے بھی مشارق الگ الگ ہیں، تو اس لیے مشارق کا لفظ جو جمع ہے وہ اس اعتبار سے ہے، سب مشرقوں کا اور طلوع ہونے کی جگہ کا، تمام ستاروں سیاروں کے طلوع کے مقام کا وہی رب ہے۔